مذاکرات پر ٹرمپ اور ایران کے متضاد دعوے۔ ٹرمپ نے بڑی کارروائی سے پہلے ایران کو آخری موقع دے دیا، جنگی جہاز یا فوج آئے تو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا۔ پاکستان، قطر سمیت دیگر ممالک کی ثالثی کے لیے سفارتی کوششیں اب بھی جاری۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کو جاری رکھنا یا اسے وسعت نہیں دینا چاہتا۔ ایران اپنی سرحدوں کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کا تیسرا مرحلہ التوا کا شکار۔ پونچھ ڈویژن کے 6 حساس علاقوں میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع باغ کے 3 جبکہ حویلی اور عباس پور کے مجموعی طور پر 5 حلقوں میں پہلے سے جاری انتخابی شیڈول کے مطابق 10 اگست کو ہی پولنگ ہوگی، جبکہ خطے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پونچھ ڈویژن کے 6 حساس علاقوں میں انتخابات فی الحال ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ملتوی کیے جانے والے حلقوں میں پاچیوٹ، راولاکوٹ شہر، کھائی گالا، ہجیرہ، پلندری اور بلوچ شامل ہیں۔ عوام کا سستی بجلی کا خواب مزید دور۔ وزیر توانائی نے اہم خبر سنا دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق IMF ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ IMF کے ساتھ اس سہولت پر گزشتہ چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ اس سہولت سے ملک میں بجلی کا استعمال بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی سولر توانائی کی صلاحیت 38,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ پاکستان کا پہلا جامع توانائی پلان آئندہ سال اپریل میں آ جائے گا۔ ملتان کو سیلاب سے بچانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ چناب کے بیک فلو سے جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے حفاظتی بند تیار ہو گیا۔ انخلا کے پوائنٹس اور ریلیف کیمپس بھی قائم۔ صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کے سیلابی علاقوں اور حفاظتی بندوں کا معائنہ۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ دونوں حفاظتی بندوں جلال پور پیروالا اور نوراجہ بھٹا کو تقریباً 2 ارب روپے کی مالیت سے تیار کیا گیا۔ کمشنر عامر کریم خان نے بتایا کہ جلال پور پیروالا کا 7 کلومیٹر حفاظتی فلڈ بند چناب کے بیک فلو سے جلال پور پیروالا کو محفوظ بنائے گا۔ فلڈ کنٹیجنسی ایویکویشن پلان اور ریسکیو پلان مکمل طور پر نافذ کر دیا گیا۔ اس سال پہلی مرتبہ انخلا کے پوائنٹس اور ریلیف کیمپ الگ قائم کیے گئے ہیں۔ پیٹرولیم قیمتیں روز تبدیل ہونے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کے بعد آل پاکستان ٹرانسپورٹرز کا بھی 8 اگست کو ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو 8 اگست کو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ پاکستانیوں کو امریکی ویزے کے لیے $20,000 کی مالی ضمانت سے استثنا مل گیا۔ امریکہ نے ویزا بانڈ پائلٹ پروگرام مستقل کر دیا۔ پروگرام میں شامل ممالک کی فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ افغانستان، ایران، بھارت بھی شامل نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش، نیپال اور افریقی ممالک سمیت 50 ممالک فہرست میں شامل ہیں۔ ملتان میں کم عمری کی شادی کے ذمہ دار قانون کی گرفت میں آ گئے۔ دلہا، نکاح خواں سمیت 6 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ تھانہ BZ پولیس نے 13 سالہ لڑکی کا مبینہ طور پر نکاح کرانے کے الزام میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق FIR میں نامزد ملزمان کاشف جاوید، حق نواز، پرویز جمشید اور قاری عبدالرحمان نے مبینہ طور پر نکاح نامہ تیار کیا اور نابالغ لڑکی کا نکاح کرایا۔ ملتان میں 2 روز سے لاپتہ نوعمر گھریلو ملازمہ ہمسائے کے گھر سے بازیاب ہو گئی۔ وابڈا ٹاؤن سے 2 روز قبل لاپتہ ہونے والی 13 سالہ گھریلو ملازمہ شازیہ کو پولیس نے قریبی ہمسائے کے گھر سے بے ہوشی کی حالت میں برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق بچی کے والد اللہ بخش کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ بچی کے والد کا الزام ہے کہ شازیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور زبردستی گھر میں رکھا گیا۔ پولیس نے متاثرہ بچی کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ نشتر ہسپتال سے جعلی ڈاکٹر پکڑی گئی۔ خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے گھومنے والی خاتون کو ہسپتال انتظامیہ نے پکڑ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق خاتون مبینہ طور پر مریضوں کے لواحقین سے مختلف کام کروانے کے بہانے رقم وصول کر رہی تھی، جس پر سیکیورٹی عملے نے اسے حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق خاتون نے MS اور ہسپتال انتظامیہ سے معافی مانگی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی کی زیر صدارت پلڈیٹ کے تعاون سے پائیدار ترقی کے اہداف پر فوکس گروپ مباحثے کا انعقاد۔ صحت، تعلیم، صاف پانی، فوڈ سیکیورٹی، انفراسٹرکچر، شرح حفاظتی ویکسینیشن اور غربت کے خاتمے سمیت مختلف اہداف کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فواد ہاشم ربانی نے نوجوانوں کے لیے ای کامرس اور جدید ہنر کے فروغ پر زور دیا۔
कंप्रेसर के इस्तेमाल और मीटर रिवर्स करने पर मुल्तान में 4 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। सुई गैस टास्क फोर्स ने कार्रवाई में मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 60 मकामात की चेकिंग की। 2 मीटर जिनकी रीडिंग रिवर्स थी काट लिए गए। 2 मीटर कंप्रेसर इस्तेमाल करने के बायस कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। ओहदे का गलत इस्तेमाल मुल्तान के चीफ वार्डन सिविल डिफेंस को महंगा पड़ गया। असदुल्ला खेड़ा को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने चीफ वार्डन सिविल डिफेंस असदुल्ला खेड़ा की तैनाती फौरी तौर पर मनसूख करते हुए उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कार्रवाई ओहदे के मुबैना गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और फ्लैशिंग लाइट्स के इस्तेमाल, जबकि सिविल डिफेंस रजाकारों के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात पर की गई। एमडी कैट के उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 16 अगस्त को होने वाले एमडी कैट के उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी। एडमिटनेस कार्ड 6 अगस्त से जारी होंगे। हिदायत के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मरकज़ में एडमिट कार्ड की प्रिंट शुदा कापी और असल शनाख्ती दस्तावेज़ात साथ लाना लाजमी होगा। इन दस्तावेज़ात के बगैर किसी उम्मीदवार को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट या डिजिटल वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इम्तिहानी सेंटर में लाने की पाबंदी होगी। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी हज़रत इमाम हुसैन के चहलम के मौके पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद। मरकज़ी जुलूस शाह इमाम बारगाह जवादिया मोहल्ला झिक से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ज़िला भर में मजमूई तौर पर 20 जुलूस और 29 मजालिस हुई। सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद आलात से सख्त निगरानी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्रिकेटर्स के हवाले से बड़ा फैसला। कौमी क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट्स के खिलाड़ियों की तनख्वाह, मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, अलाउंसेस, पीसीबी बजट और दीगर माली फ़वाइद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने पीसीबी के दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इंफॉर्मेशन कमीशन का 9 जुलाई का फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल किया।